الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے اللہ رب العزت کی پاک حمد و ثنا تو بعد اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عرفہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین حاضرین اور ناظرین آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ معزز سامعین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے اور اس سیلاب کی وجہ سے ہمارے ملک کا بیشتر علاقہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا۔ تقریباً تمام صوبے جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ KPK بھی، بلوچستان بھی، سندھ بھی، اندرون سندھ بھی اور جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے جو ہیں وہ سیلاب کی زد میں آئے ہیں۔ سامعین محترم، اس سیلاب کے آنے سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پانی میں بہہ گئے ہیں، جن کی لاشوں کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ والدین سے بچے جو ہیں وہ بچھڑ گئے ہیں اور بچوں سے والدین بچھڑ گئے ہیں۔ بھائیوں کو بہنوں کا پتہ نہیں ہے، بہنوں کو بھائیوں کی خبر نہیں ہے۔ اس طرح کی یہ صورتحال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا سیلاب ہے۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے
ہم نے مختلف ٹائپ کے سیلاب جو ہیں وہ دیکھے ہیں، لیکن اس جیسا سیلاب ہم نے جو ہے وہ آج تک نہیں دیکھا، جس میں انسانی جانوں کے بھی نقصانات ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مال مویشی جو ہیں وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں لقمہ اجل بنے ہیں، وہ بھی پانی میں بہہ گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں انسانی بستیاں جو ہیں وہ بھی پانی میں بہہ گئی ہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جو بھی پانی کے سامنے آیا ہے وہ بہتا چلا گیا ہے، چاہے کوئی انسان ہے یا مکان ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی ہوٹل ہے، کوئی چیز بھی اس کے آگے جو ہے وہ ٹھہری نہیں ہے۔ میرے دوستو، جس وجہ سے ہمارے ملک پاکستان پر اس وقت بہت ہی سخت وقت ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو سڑکیں ہیں وہ بھی بہہ گئی ہیں، سینکڑوں پل جو ہیں وہ بھی ٹوٹ گئے، ایک شہر کا دوسرے شہر سے جو رابطہ ہے زمینی وہ ختم ہو چکا ہے، جس وجہ سے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ شدید مشکلات کا جو ہیں وہ شکار ہیں، ان کی زندگیاں اس وقت خطرے میں ہیں، ان کو راشن کی کمی کا سامنا ہے، ان کو خیموں کی کمی کا سامنا ہے، اور ان کو صحت کی سہولتوں کی کمی کا سامنا ہے۔ آج ہمارا یہاں پہ محفل کرنے کے کچھ جو ہیں مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ پہلا مقصد میرا یہ تھا کہ ہمارے ملک کے جو عہدیدار ہیں، سرکاری ذمہ دار جو لوگ ہیں، ان کو یہ میسج دوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے اس وقت مشکلات کا شکار ہے، مکانات ان کے بہہ چکے ہیں، جانور ان کے بہہ چکے ہیں، جانی نقصان ان کا ہو چکا ہے۔ تو جو حکومت ہے اس وقت اس کو اپنی عوام کا جو ہے وہ ساتھ دینا چاہیے، اور عوام کے لیے اس کو جو ہے عملی طور پر فوری طور پر جو ہے اقدامات کرنے چاہیے، جن سے انسانی زندگیاں جو ہیں وہ بچ سکیں، کیونکہ حکومت کے پاس یاد رکھیں وسائل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی ورث زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد میں اپنے ملک کی تمام فلاحی اور سماجی تنظیموں کو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ وہ بھرپور طور پر جو ہے سیلاب سے متاثر جو بھی لوگ ہیں وہ ان کی مدد کے لیے اپنا رول ادا کریں، چاہے ان کو ڈور ٹو ڈور کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اس کے علاوہ میں اپنے ملک کے علماء سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کا جو ہے سول سوسائٹی میں ایک بہت ہی
اہم رول ہوتا ہے، ان کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہوتا ہے۔ ان کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سارے معاملات کو خود وہ لیڈ کریں، اور جتنے بھی ان کے فالورز ہیں ان کو یہ بات کہیں کہ وہ انسانی جانوں کو بچائیں، انسانوں کی وہ فکر کریں۔ اور اس کے علاوہ ملک پاکستان کے جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں جو مختلف خانقاہوں کے گدی نشین ہیں، سجادہ نشین ہے، میرا ان کو یہ میسج ہے، وہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے رفقا کو کہیں کہ وہ سیلاب سے متاثرہ جو بھی لوگ ہیں ان کی وہ مدد کریں۔ اس کے علاوہ میری آپ سب لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ اس وقت ان کی مدد کرنا ہمارا، یاد رکھیں، قومی فرض بھی ہے، ملی فرض بھی ہے، سماجی فرض بھی ہے، اخلاقی فرض بھی ہے، اور مذہبی فرض بھی ہے، اور بنیادی فرض بھی ہے۔ یہ سارے فرائض جو ہیں ہمارے اوپر، یاد رکھیں، یہ لاگو ہو چکے ہیں، ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، چاہے وہ لوگ ملک پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں، میرے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں، جتنے بھی میرے دوست ہیں، سکول لائن کے، کالج لائن کے، یونیورسٹی لائن کے، میری ان سب سے درد مندانہ اپیل یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کھڑے ہوئے، ہر ممکن طور پر اپنے اپنے لیول پر، اپنی اپنی سطح پر، اپنے اپنے درجے پر، وہ جو ہے سیلاب سے جو لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں ان کی وہ مدد کریں۔ میرے دوستو، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عبادات کا حکم دیا ہے نا، یقین جانے ان ساری عبادات کے اندر جو ہیں بے شمار حکمتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، اور اہل نظر جو لوگ ہوتے ہیں ان حکمتوں کو جو ہے وہ دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا نا روزے کا، تو روزے کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ہم جو ہیں بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، تاکہ ہم کو دوسروں کی بھوک کا احساس ہو سکے کہ بھوک ہوتی کیا ہے، پیاس ہوتی کیا ہے۔ تو میرے دوست، جو لوگ ان معاملات سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کو دوسروں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ احساس ہوتا ہے۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے 12 سال قبل جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ سیلاب آیا، جس سے بے شمار قسم کی تباہ کاریاں ہوئیں۔ اس وقت ڈاکٹر جوید اکرم صاحب کا دور تھا، اور ہم ڈاکٹر زمان صاحب کی زیر قیادت ایک میڈیکل ٹیم کے طور پہ ہم وہاں پہ پہنچے، تو 1 ہفتہ ہم وہاں پہ رہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے نا، یقین کریں، میں نے دیکھی ہیں۔ میں نے جس چہرے کو بھی دیکھا، یقین جانے ان کی شکلیں جوید صاحب بگڑ چکی ہوئی تھیں، ان کے یہ جو ہونٹ تھے وہ جھلسے ہوئے تھے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، جو گاؤں کی زندگی ہوتی ہے، جو اوپن لائف ہوتی ہے نا، اس کا ایک سرکل ہوتا ہے۔ کیا سرکل ہوتا ہے؟ ان کا زندگی کا سارے کا سارا جو نظام ہے نا، وہ چلتا ہے کھیتی باڑی کے اوپر، فصلوں کے اوپر۔
اور ان کے مال مویشیوں کے اوپر، یہی سارا ان کا روزگار ہوتا ہے، یہی ساری ان کی کل کائنات ہوتی ہے۔ لیکن سیلاب کی وجہ سے ان کے ساری کی ساری جو فصلیں تھیں تباہ و برباد ہو چکی تھیں، مال مویشی سارے ختم ہو چکے تھے، رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی ان کے پاس، سر چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، یقین جانیں۔ اور یاد رکھیں جب بندے کا رہائش بھی بندے کی ختم ہو جائے، کاروبار بھی ختم ہو جائے، تو میرے دوستو ان کی شکلیں بگڑنی ہیں یا نہیں؟ بندہ جو ہے وہ اتنی فکر میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی اس بیچارے نے کرنا کیا ہے، اور پینے کے لیے ان کے پاس صاف پانی بھی نہیں تھا، اور ٹوائلٹ کی بھی کوئی سہولت نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے دوستو یہ وقت جو ہوتا ہے نا، یہ اسی سے نہیں پوچھتا کہ اس نے اسی کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان میں سے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے، وہ اچھے خاصے کھاتے بھی تھے لوگ تھے، لیکن جب ان کی جمع پونجی سب کچھ جو ہے بہہ گیا، پھر باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ لوگوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ ہزاروں میں جو ہیں وہ لقمہ اجل بنی ہیں، مال مویشی لاکھوں میں جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، فصلیں جو تھیں وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی ہیں، باغات جو تھے وہ اجڑ گئے ہیں، کوئی چیز بھی جو ہے وہ بچی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار جو ہیں ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی بہہ گئی ہیں۔ وہ کیسے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب بچی 6-7 سال کی ہوتی ہے تو جو سمجھدار مائیں ہوتی ہیں نا، ان کو فکر ہوتی ہے، وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ چھوٹے چھوٹے جو تحفے ہوتی ہیں نا وہ لے کر رکھتی رہتی ہیں کہ جب بچی کی شادی ہوگی تو ہم دیں گے انہیں۔ لیکن وہ جو ماؤں نے اپنی محنت سے چیزیں جو تھیں اپنائی ہوئی تھیں بیٹیوں کے لیے، وہ بھی ساری کی ساری بہہ گئیں، بے شمار بچیوں کے جہیز بہہ گئے ہیں، ان کی خوشیاں بہہ گئیں۔ تو میرے دوست ملک پاکستان میں اس قدر جو ہے یہ سخت وقت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سندھ میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے کہ جہاں ہندو رہتے ہیں، گو کہ وہ مسلمان نہیں لیکن انسان تو ہیں، ہمارے پاکستانی تو ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے، مذہب جو ہے، وہ ان کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس حسن سلوک کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائیں، ہم نے ان کو بھی جو ہے بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا۔ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، محترمہ میڈم جی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آج سے تقریباً 2.5 سال قبل ان کے والد محترم حاجی ایاز صاحب سے جو ہے میری ملاقات ہوئی، وہ چیک اپ کے سلسلے میں یہاں پہ آئے تھے۔ تو یقین جانیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے میرے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انڈونیشیا کی اگر ہسٹری پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ مسلمان کیسے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس ملک پہ قحط سالی آ گئی، غلے کی، خوراک کی، اناج کی کمی جو ہے وہ آ گئی،
تو بادشاہ کے لیے بہت زیادہ جو ہیں مشکلات پیدا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ مسلمان تاجر جو ہیں وہ وہاں پہ گئے، انہوں نے وہ صورتحال کو جا کر دیکھا کہ لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں، تو ہمارا تو دین یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو بچایا جائے۔ انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ ہم جو ہیں آپ لوگوں کو غلہ جو ہے، اناج جو ہے فری دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ کیسے بھئی آپ ہم کو دیں گے فری؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں تجارت صرف لوگوں کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کے ساتھ بھی کرتے ہیں، کہ ہم اس کی راہ میں بھی دیتے رہتے ہیں، خرچ جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ غلہ جو ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں اور بھی دیں گے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ تو مسلمان تاجروں نے اس کو یہ بات بتائی کہ یہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ انسانوں کی زندگیوں کو بچاؤ، انسانوں کا خیال کرو۔ تو اس بادشاہ نے کہا یار اس دین میں مجھے بھی شامل کر لو اور میری رعایا کو بھی شامل کر لو۔ یہ کیسا دین خوبصورت ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا حکم بھی دیتا ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یار یہ بات ساری کی ساری واضح کر دی ہے۔ سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 32، اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو شخص کسی شخص کو بچا لے وے تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ یعنی اللہ اس کو اجر اتنا دیتا ہے کہ جو ایک کو بچاتا ہے تو رب یہ کہتا ہے کہ ایک کو نہیں بھائی، تو نے تو میرے سارے کے سارے جو انسان تھے تو نے ان کو جو ہے بچایا ہے۔ میرے دوستو، میں بات کر رہا ہوں، حافظ صاحب جو ہیں یہ ہمارے محلے دار بھی ہیں، محلے میں رہتے ہیں، انعام صاحب۔ حافظ صاحب میرے والد محترم جو ہیں وہ ڈیوٹی سے آ رہے تھے۔ جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فیملی ہے، ایک شخص ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں۔ یہ گلی نمبر 1 کی بات ہے، 1 کے چوک کی بات ہے کہ وہاں ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے، اس نے اپنے گھر کا چھوٹا موٹا جو بھی بیچارے کے پاس سامان ہوگا وہ رکھا ہوا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اپسیٹ ہیں۔ میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا بھی کیا بات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری رہائش جو تھی، ہمارے عزیز تھے، ان کے ساتھ شیر تھی، اب انہوں نے ہمیں نکال دیا ہے۔ میں تو فیکٹری میں کام کرتا ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کوئی مکان لے سکوں وقتی طور پر بھی جو ہے، میرا تو کوئی اور آسرا ہے ہی نہیں، میرا تو کوئی اور بھائی نہیں ہے۔ تو میرے والد صاحب نے ان سے ایک بات کی، یار مجھے بھائی سمجھ لو، میرے پاس جو ہے مکان خالی ہے، آپ یہ سامان اٹھاؤ تو وہاں رہو۔ کہتے یار ہم تو کرایہ بھی نہیں دے سکتے۔ والد صاحب نے کہا کہ تم سے کس نے مانگا ہے بھائی، تم رہو جب تک تمہارا جی چاہے۔ حافظ صاحب یقین جانے وہ بڑا لانگ عرصہ رہے، کئی سال رہے وہاں پہ، جب تک ان کے مکان کا بندوبست نہیں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرے والد کو اس کی نیکی کا یہ صلہ دیا۔ حافظ صاحب اب ہم 7 بہن بھائی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنی ذاتی جو ہے رہائش نہ ہو۔ یہ صرف ان کی نیکیاں ہیں کہ رب جو ہے وہ تو نواز دیتا ہے بندے کو۔ رب تو یہ کہتا ہے بندے تم میرے بندوں کے کام میں لگ جا، میں تیرے کام میں لگ جاؤں گا۔
بات یہ ہے کہ اپنے دلوں کو وسعت دینی ہے، اپنی سوچوں کو وسعت دینی ہے۔ کمی جو ہے خدا کی جانب سے یاد رکھیں کوئی نہیں رہے گی۔ میرا یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے پاکستانی جو ہیں مشکل حالات میں ہیں، ان کے سروں کے اوپر سایہ نہیں ہے۔ ان کے جتنے بھی عزیز و اقربا ہیں جو دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، جو سیف علاقوں میں رہ رہے ہیں، جہاں سیفٹی ہے، وہ ان کو دعوت دیں کہ بھائی آ جاؤ ہمارے گھر، جب تک آپ کا بندوبست نہیں ہوتا آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ساتھ آپ جو ہے اپنی جو ہے رہائش کو بھی شیئر کر لیں، کھانے کو بھی شیئر کریں۔ جہاں 2 روٹیاں یار کھاتے ہیں وہاں ایک ایک کھا لیں گے، کیا ہوگا؟ میرے دوست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہم کو ساری کی ساری جو باتیں ہیں نا وہ سمجھائی ہوئی ہیں کہ جب کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، کسی کا جو گھر ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ جو ہے وہ چھن جائے، چلا جائے، تو پھر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے معاملات کو شیئر کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کے وقت مکہ کے سے جتنے لوگ بھی گئے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں ایک ایسا تاریخ ساز کام کیا جس کی آج تک مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ مہاجرین کو اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، انہوں نے اپنے سارے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیے، تو معاملہ جو تھا وہ حل ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اس وقت ہمارے بے شمار مسلمان بھائی پاکستانی جو ہیں مشکلات میں ہیں، ہمیں اپنے دلوں کو وسعت دینی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہیں جتنا بھی حسن سلوک کر سکیں اپنی سطح پہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ تھوڑی دیر کا وقت ہے یار، 2-4 ماہ کی بات ہے، سال کی بات ہے، معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جو یادیں ہیں یہ ہمیشہ جو یاد رکھیں تازہ رہیں گی۔ اس کا اجر آپ کو ادھر بھی ملے گا، اس کا اجر آپ کو ادھر بھی ملے گا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اور اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں ایک رشتے میں یاد رکھو باندھا ہے۔ وہ رشتہ سارے کے سارے ہمارے رشتوں سے یاد رکھیں بالا تر ہے، اہمیت والا ہے، فوقیت والا ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو ایک رشتہ جو ہے وہ دیا ہے۔ میرے دوستو سورہ الحجرات ہے، آیت نمبر 10 ہے، اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک سب مومن، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کے اس کے فرمان کی وضاحت یوں کی، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے، اور بھی یہ حدیث کی بکس کے اندر میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے، اور اس کے حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال دیں اور اس بات کو واضح کیا، اپنی دونوں انگلیاں ڈال کر یہ جال جو ہے آپ نے بنایا کہ ایسے ہیں مومن جو ہیں۔ پھر آئیں اسی بات کو ایک اور حدیث سے میں واضح کرتا ہوں تاکہ ساری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ یہ حدیث بھی یاد رکھیں، بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی مختلف بکس کے اندر جو ہے
پڑھا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، مومنین کی مثال ایک دوسرے پر تو جو ہے رحم کرنے، دوستی رکھنے اور شفقت کا مظاہرہ کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ آقا نے تو ساری بات ہی جو ہے وہ واضح کر دی کہ مومن تو ہیں جو ہیں ایک جسم کی طرح ہیں۔ چنانچہ جب جسم کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے خوابی اور بخار میں اس کا شریک ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے بھائی مشکل میں ہیں، اگر ہم مومن ہیں تو پھر ہمارے اندر ان کا درد پیدا ہونا چاہیے، ہمیں ان کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کی کرسی کے جو ہیں نزدیک ہوتے ہیں۔ انسان کو تو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ کے رہنا ہے، ایک دوسرے کا دکھ کو سمجھنا ہے، تکلیف کو سمجھنا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ایک دوسرے کی ہم نے مدد کرنی ہے، اور اللہ پاک نے، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن میں مومنوں کی شان بیان کی ہے۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 71، والمومنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ پاک نے مومنوں کی خوبی بیان فرمائی ہے کہ پتہ چلے دنیا والوں کو کہ مومن ہیں کون۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اور مومن مرد اور مومن عورتیں توجہ ہے ایک دوسرے کے آپس میں رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور ولی کا معنی یاد رکھیں، مددگار بھی ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یار خدا نے تو ہم کو ایک دوسرے کے مددگار جو ہے بنایا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے مومن بھائیوں کی مدد جو ہے وہ لازمی طور پہ کرتا ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے۔ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ المائدہ آیت نمبر 2، اللہ پاک نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ تو جو ہے اور مدد کرو، تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی، اور مت تعاون کرو گناہ اور ظلم کے کام۔ اس وقت ہمارے بہن اور بھائی جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس راشن نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے۔ ان کا خیال رکھنا، ان کی مدد کرنے سے بڑھ کے یاد رکھیں اور نیکی کون سی ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا یاد رکھیں، ہمارے دین میں ایک بہت ہی افضل عمل ہے۔ بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے۔ قابل غور جملے
اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہتر اسلام کیا ہے؟ یعنی کہ اسلام میں بہتر عمل کون سا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، یعنی کھانا کھلانا، یاد رکھیں یہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کرو، یعنی ہر ایک کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ تو میرے دوستو، اس وقت ہم لوگوں نے اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ہے ان کی خوراک جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اس بارے میں بھی ہم نے سوچنا ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ اور یاد رکھیں ان کی مدد کرنا، سچ پوچھے نا، اصل میں ہم اپنی ہی مدد جو ہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی مختلف بکس کے اندر جو ہے پڑھا ہے، توجہ رکھنی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا اپنا آپس میں رشتہ سن لو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یہ مسلمان کی خوبی ہے کہ مسلمان تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں۔ اور آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھائی کی، یعنی اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، یعنی کہ ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو میرے دوستو، اگر آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ جو ہے اگر اس کے بندوں کا یاد رکھیں، خیال رکھا جائے، تو مالک کی جو ذات ہے وہ بندے کے اوپر راضی ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو حدیث کی بکس کے اندر پڑھا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں رہتا ہے، یعنی کہ کام میں مدد کرتا رہتا ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کے کام میں، یعنی مسلمان بھائی کے کام میں رہتا ہے، یعنی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ یاد رکھیں بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، یعنی آپ بندوں کی مدد کریں گے تو سمجھ لیں خدا آپ کی مدد کرے گا۔ کیوں؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی عبادت ہے، کسی کی مشکل کو آسان کر دینا۔ تو اس وقت ہمارے جو سلاب زدگان مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کو ہماری مدد کی
ضرورت ہے. ہمیں اپنے لیول پہ جو ہے ان کی لازمی مدد کرنی چاہیے. یہ ہمارا قومی فریضہ بھی ہے اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.